اگر کوئی مخلوق 5D یا 6D میں آپریٹ کرے تو وہ 3D دنیا میں ایسے داخل ہو سکتی ہے جیسے ہم ایک کتاب کے صفحے میں انگلی ڈال دیں۔ یہ بالکل وہی تقسیم ہے جو جدید سائنس کرتی ہے، ویزیبل یونیورس اور ہڈن ریلمز یا ہڈن ڈائمینشنز۔ اللہ غیب اور ظاہر دونوں جہانوں کا علم رکھتا ہے۔ اس دنیا کو دیکھتے ہیں وہ حقیقت کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا 3 جہتوں لمبائی، چوڑائی اور اونچائی پر مشتمل ہے، لیکن کیا یہ پوری کہانی ہے؟ یا اس کائنات میں ایسے جہان بھی موجود ہیں جو ہماری آنکھ، ہمارا دماغ، حتیٰ کہ ہماری سائنس تک کی پہنچ سے باہر ہے؟ آج ہم اسی راز میں اترتے ہیں، ڈائمینشنز، قرآن اور سائنس کی روشنی میں۔ سائنس کہتی ہے کہ ہمارے ارد گرد کم سے کم 11 ڈائمینشنز موجود ہیں۔ وہ صرف ہم پر ظاہر نہیں ہوتی، ہم انہیں چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہر لمحہ اس کائنات کے نظام کو چلا رہی ہیں۔ کیا یہ صرف فزکس کی کہانی ہے، یا قرآن نے صدیوں پہلے انہی پوشیدہ جہتوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا جنہیں آج سائنس ہائر ڈائمینشنز کہتی ہے اور قرآن انہیں عالم الغیب کہتا ہے؟ ہماری 3D دنیا میں ہر چیز کی شکل، مقام اور حرکت انہی 3 جہتوں سے بنتی ہے۔ وقت کو ملا کر یہ دنیا 4D بن جاتی ہے، اسی میں ہم جیتے ہیں۔ مگر اسٹرنگ تھیوری، ایم تھیوری اور ماڈرن فزکس کہتی ہے کہ کائنات کا اصل ڈھانچہ ان 4 جہتوں تک محدود نہیں، بلکہ حقیقت اس سے کہیں گہری ہے۔ 5D، 6D، یہاں تک کہ 11D تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان چھپی ہوئی ڈائمینشنز میں قوانین مختلف ہیں۔ وقت ایک جگہ رک سکتا ہے، مڑ سکتا ہے یا وجود ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ روشنی کی رفتار حد نہیں رہتی، مادہ اپنی شکل بدل سکتا ہے۔ کچھ مقامات پر فاصلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی چیز ایک مقام سے غائب ہو کر فوراً دوسرے مقام پر ظاہر ہو سکتی ہے۔ بائی لوکیشن، کیا یہ وہی چیز نہیں جسے ہم فرشتوں کی رفتار، ارواح کی موجودگی یا جنت و جہنم کے جہان کہتے ہیں؟ قرآن بار بار کہتا ہے عالم الغیبی والشہادتی، اللہ غیب اور ظاہر دونوں جہانوں کا علم رکھتا ہے۔ شہادت، وہ دنیا جسے ہم دیکھتے ہیں، 3D پلس وقت۔ غیب، وہ جہان جسے ہم نہیں دیکھ سکتے، جن تک ہمارے حواس نہیں پہنچتے۔ یہ بالکل وہی تقسیم ہے جو جدید سائنس کرتی ہے، ویزیبل یونیورس اور ہڈن ریلمز یا ہڈن ڈائمینشنز۔ اور پھر قرآن میں ایک حیران کن آیت ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہ آیت فزکس کے اصولوں کے مطابق صرف تب سمجھ آتی ہے جب انسان مان لے کہ فرشتے ہمارے ٹائم ڈائمینشن میں آپریٹ ہی نہیں کرتے۔ وہ ایسی جہت میں موجود ہیں جہاں وقت مختلف رفتار سے بہتا ہے، جہاں ایک لمحہ ہماری پوری انسانی تاریخ کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ ہائر ڈائمینشنز کا تصور نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک اور آیت، اور ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ۔ یہاں طباقاً کا لفظ استعمال ہوا، لیئرڈ، سٹیکڈ ریالٹیز، بالکل ویسے ہی جیسے سائنس کہتی ہے، ملٹی لیئرڈ ڈائمینشنز، ایک کے اندر ایک چھپا ہوا وجود۔ قرآن میں 7 کا ذکر اکثر کمپلیٹنس کے طور پر آتا ہے، یعنی لیئرز، ریلمز، ڈائمینشنز۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر کوئی مخلوق 5D یا 6D میں آپریٹ کرے تو وہ 3D دنیا میں ایسے داخل ہو سکتی ہے جیسے ہم ایک کتاب کے صفحے میں انگلی ڈال دیں۔ 3D مخلوق کے لیے وہ غیب ہے، لیکن ہائر ڈائمینشنل بینگ کے لیے ہمارا جہان مکمل طور پر ظاہر ہے۔ کیا یہ وہی نہیں جسے قرآن ملائکہ کہتا ہے؟ وہ مخلوقات جو ہمیں دکھتی نہیں مگر ہمارے ارد گرد ہر لمحہ موجود رہتی ہیں، جو ہمارے اعمال لکھتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق آتی جاتی ہیں۔ سائنس کے مطابق اگر آپ 3D سے اوپر چلے جائیں تو وقت، جگہ اور مادہ سب بدل جاتے ہیں۔ قرآن کے مطابق جنت، جہنم، عرش، لوح محفوظ، یہ سب عالم الغیب میں ہے، جہاں قوانین بالکل مختلف ہیں۔ قرآن کہتا ہے تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور آج سائنس کہتی ہے ہم اس کائنات کا صرف 5% جانتے ہیں، 95% اب تک مکمل طور پر ہڈن ہے، یعنی حقیقت کا سب سے بڑا حصہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، بالکل وہی غیب جس پر ایمان لانا قرآن کی پہلی شرط ہے۔